ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میں نے نہیں کہا اللہ نے تمہیں. اس وقت مجھے بہت کم وقت ہے, اس کم وقت میں ایک بہت ضروری بات کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جو بات کرنا ہے اللہ کی قسم, جس بات پر میں آنا چاہتا ہوں, قرآن پاک شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے سامنے ہے, اور من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا تقریباً 33 سے لے کر 35 مرتبہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا ہم کو حکم دیا. لیکن وہ کیا کام ہے, اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ معاذ کہاں ہے. حضرت معاذ کہو یا حضرت معاذ کہو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کہاں ہے. اب حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے, فوراً آ گئے, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, کیا کام ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میرا جی چاہتا ہے. ساتھ میں بولنا, کیا فرمایا, میرا جی چاہتا ہے اب مدینہ چھوڑ دو. معاذ اب مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ, کیونکہ وہاں دعوت کی ضرورت ہے, وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے, وہاں قرآن کی اشاعت کی ضرورت ہے, وہاں حدیث کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اور معاذ تم نے اچھا خاصا سیکھ لیا ہے, اب تم معاذ اب تم یمن چلے جاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے. اب اچانک کسی کو یوں بلا کر کہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو اور کہاں چلے جاؤ, یمن جاؤ. تو حضرت معاذ کے بارے میں لکھا, یہ گردن جھکا دی کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا. ساتھ میں بولو میرے کو جانا. اب ظاہری بات ہے ہمارے نبی کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں جانا, گردن جھکا دی اس کا مطلب کہ مجھے جانا نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, کہا ٹھیک ہے معاذ چلے جاؤ. حضرت معاذ چلے گئے. حدیث پاک میں لکھا ہے بعد ثلاثۃ ایام ولیالیھا, 3 دن اور 3 رات گزرے ہوں گے. اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ہمارے نبی نے پھر اعلان فرمایا این معاذ, ارے معاذ کہاں ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے تھے, آ گئے, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا معاذ پھر کہتا ہوں میرا جی چاہتا مدینہ چھوڑ دو, اس لیے کہ وہاں بہت ضرورت ہے, وہاں یمن میں ایمان کے پھیلانے کی, وہاں دعوت کی, وہاں تبلیغ کی, وہاں قرآن کی, وہاں حدیث کی, وہاں فقہ کی, اور ہم تم کو وہاں کا امام بنا دیں گے. معاذ یمن چلے جاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گردن جھکا دی, جس کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا نہیں ہے. میرے پیاروں کتنی مرتبہ ہو گیا, 2 مرتبہ. کچھ زمانے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے تشریف لائے. صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی کہا معاذ کہاں ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھے تھے, کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے, آج یہ نہیں فرمایا کہ میری مرضی ہے, میرا حکم ہے اب مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ, کیونکہ یمن میں اسلام کو پھیلانا ہے, ایمان کو پھیلانا ہے, لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا ہے, میرے امتیوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لانا ہے. معاذ میرا حکم ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایسے جلدی اٹھے اور گئے, اور کچھ دیر کے بعد تو اٹھنی پر بیٹھے, سارا سامان لدا ہوا, مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. آج تو کسی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہو, ایسا نکلے کوئی اللہ کے راستے میں. ہاں, اور وہ بھی ہم تو تشکیل کریں گے نا, 3 دن کے لیے کہیں گے یا 40 دن کے لیے کہیں گے یا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے لیے کہیں گے. یہاں تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ملک کو چھوڑ دینا ہے, بیوی کو چھوڑنا ہے, بچوں کو چھوڑنا ہے, وطن سے بے وطن ہونا. لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیارے صحابی ہوں گے اللہ کی قسم, کہ وہاں باہر مسجد نبوی کے باہر اونٹ پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں, آپ نے حکم دیا میں یمن جا رہا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اٹھنی بھی ہے اور ان کے اوپر کون بیٹھے ہوئے, حضرت معاذ بیٹھے, اور ان کا سارا سامان لگا ہوا ہے, اللہ کے رسول کی آنکھیں بھر آئی, کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی باہر گئے. بولو ہمارے نبی. اب جیسے ہمارے نبی باہر گئے تو حضرت معاذ اونٹ سے اتر گئے. بھائی جب اللہ کے نبی باہر آئیں گے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر تھوڑی بیٹھیں گے, اتر گئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا معاذ ایک سوال پوچھو, معاذ تم یمن جانے کو تیار ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول تیار, یہ میری اٹھنی تیار, میں تیار, میرا سامان تیار, میرا گھریلو سامان تیار, میں یمن جانے کے واسطے تیار ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا معاذ میں نے پہلی مرتبہ میں نے کہا آپ نے گردن جھکا دی, دوسری مرتبہ کہا آپ نے گردن جھکا دی, اور آج اتنا جلدی تیار ہو گئے. اب حضرت معاذ جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا, ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے, تو میں نے گردن جھکا دی کہ مجھے نہیں جانا.
دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میں نے گردن جھکا دی کیونکہ مجھے نہیں جانا، اور اللہ کے رسول آج بھی مجھے مدینہ چھوڑ کے یمن نہیں جانا، لیکن آج آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا جی چاہتا، آپ نے فرمایا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے۔ اور حضرت معاذ نے روتے روتے کہا نبی آپ کا حکم آ گیا، اب یمن نہیں جاؤں گا تو اللہ مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ نبی کا حکم آ جائے، اور یہ قرآن پاک میں لکھا اللہ کا حکم آئے، نبی کا حکم آئے، پھر کوئی نہ مانے تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا، کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی نہیں، کس کی مرضی؟ اللہ رسول کی مرضی پر چلنا ہوتا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد نبوی کے باہر کھڑے، میرے پیارے نبی آپ نے پہلی مرتبہ کہا میرا جی چاہتا، دوسری مرتبہ بھی فرمایا میرا جی چاہتا، لیکن تیسری مرتبہ تو آپ نے حکم دیا اب میں معاذ اگر یمن نہیں جاؤں گا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا۔ ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا معاذ بہت محبت کرتے ہو، مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول اسی لیے تو مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اور ایک بات جو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا میں غریب آدمی ہوں، مجھے ایک دن کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی بھوکا رہتا ہوں، کبھی بیوی کھا لیتی، بچے کھا لیتے، میں نہیں کھاتا، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں گھر سے نکلتا آپ کا چہرہ دیکھتا، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر میں اپنا کھانا بھی بھول جاتا، پانی بھی بھول جاتا، میرا پیٹ بھی بھر جاتا، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ کے رسول یمن جاؤں گا آپ تو مجھے ملیں گے نہیں، تو اللہ کے رسول اس لیے میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے پوچھا معاذ محبت کرتے ہو نا مجھ سے، محبت کرتے ہو نا؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا، اللہ گواہ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان انت تحبنی فانا ایضا احبک، اے معاذ سن لے اگر تو مجھ سے محبت کرتا میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا میں تجھ سے بہت محبت کرتا، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اتنی محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں باہر بھیج دیتے؟ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں بھیج دیتے؟ آپ نے مجھے کیوں یمن جانے کے لیے کہا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میں نے نہیں کہا، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے کہا ہے، اللہ نے تمہارا نام لے کر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے مسجد نبوی کے باہر تڑپ گئے کہ اللہ میرے غریب کا نام لیتا، میں یہاں غریب، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اللہ میرا نام لیتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب تو اللہ کا حکم ہے، آپ کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، میں ضرور یمن جاؤں گا۔ مسافہ کرنے آگے بڑھے، بولو مسافہ کرنے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معاذ میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا، میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وہاں تک چھوڑنے آؤ گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن معاذ تم اونٹ پر بیٹھو گے، اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ حضرت معاذ نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ معاذ اونٹ پر بیٹھے، اور وہ نبی جن کے قدم مبارک سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں، آپ میری اونٹ کی رسی کو پکڑو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا حکم ہے اور میرا حکم ماننا ضروری ہے، اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، اونٹ پر بیٹھ گئے، ہمارے نبی نے اونٹ کی رسی کو پکڑا اور وہ اونٹ چلے جا رہا۔ حضرت معاذ فرماتے میں جب اونٹ پر بیٹھا تھا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتا، فرماتے تارتن انظر الی السماء وتارتن انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ تو نے میرا نام لیا، اللہ تو نے میرے غریب کا نام لے لیا، اللہ تو نے میری قسمت چمکا دی اللہ، اور کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا اور سوچتا یہ چہرہ اب دیکھ رہا ہوں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا، یہ چہرہ اب دیکھ لوں، جی بھر کے دیکھ لوں، معلوم نہیں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت معاذ فرماتے جب مدینے کی باؤنڈری آنے لگی اور مجھے یقین ہو گیا یہاں تک میرے نبی مجھے چھوڑنے آئیں گے، حضرت معاذ فرماتے میں نے اپنے دل کو بنایا، یہ دل کو بنایا کہ روؤں گا نہیں کیونکہ میں روؤں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اس سے بالکل میں روؤں گا نہیں، بس وہاں مدینے کی باؤنڈری آئے گی میں اتر جاؤں گا، ملاقات کر لوں گا، چلا جاؤں گا، جتنا رونا ہوگا آگے جا کے روؤں گا، لیکن میرے نبی کے سامنے نہیں روؤں گا کیونکہ میرے رونے سے ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن کیا کہتے ہیں حضرت معاذ، جیسے مدینے کی باؤنڈری آئی
ہمارے نبی نے وہ رسی کو چھوڑا. حضرت معاذ کہتے میں سیدھے نیچے اتر آیا اور میں نے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھائے. میں ہاتھ بڑھائے کیونکہ مجھے رونا نہیں تھا. میں نے سوچا ملاقات کروں یہاں سے چلو, لیکن معاذ کہتے کرتا تو کیا کرتا. میں نے تو ہاتھ بڑھائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تو آنے کو نہیں, کیا مجھے گلے نہیں لگو گے؟ صرف ملاقات کر کے چلے جاؤ گے, میرے گلے نہیں لگو گے, معانقہ نہیں کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے کیا کرتا, دھیرے سے مسافہ کے بجائے اب میں نے جیسے میرے نبی کو گلے لگایا, حضرت معاذ کہتے میرے نبی نے زاروں قطار رونا شروع کیا. حضرت معاذ فرماتے میں بھی زاروں قطار رونا شروع کیا, میری بھی ہچکیاں بن گئی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت معاذ فرماتے ابھی تو رونے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک میرے نبی نے ایسی بات کہہ دی. حضرت معاذ کہتے ہیں میں کبھی اس بات کو نہیں بھولا. میرے نبی نے اچانک مجھے کہہ دیا معاذ, اے معاذ, گلے لگے ہوئے رو رہے, روتے روتے کہا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجدی او قبری. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے, یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے. اب 1 سال کے بعد جب تم آؤ گے میں مدینے میں نہیں رہوں گا, لیکن معاذ مجھے بھول مت جانا, میری مسجد میں آ جانا, میرے روزے مبارکہ پہ آ جانا. لعلک تمر بمسجدی او قبری, مجھے بھول مت جانا, مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھ لینا, میرے روزے مبارکہ پہ آ جانا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس وقت جو رونا تھا, کیونکہ میں سمجھ گیا کہ اب ہماری آخری ملاقات ہے, اب مجھے نبی کا چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا, اب نبی کی آواز سننے نہیں ملے گی, اب نبی کے مبارک بدن کو دیکھنے نہیں ملے گا, اب نبی کے مبارک مجلس سے مجھے نہیں ملے گی. حضرت معاذ کہتے بہت دیر تک ہم روئے, روتے گئے. جب الگ ہوئے تو حضرت معاذ فرماتے میں ایسے ہو کر نہیں چلا کیونکہ مجھے تو جانا تھا اٹھنی لے کر. حضرت معاذ کہتے میں ایسے ایسے دھیرے دھیرے پیچھے ہوتا گیا. حضرت معاذ فرماتے میں دیکھ رہا تھا میرے نبی بہت رو رہے اور میں بھی زاروں قطار رو رہا تھا, اور میں چاہتا تھا آخری مرتبہ جتنا دیدار ہوئے کر لوں, آخری مرتبہ جتنی مرتبہ نبی کو دیکھ سکوں دیکھ لوں, آخری مرتبہ جتنا محبت کی نظر مل جائے. حضرت معاذ فرماتے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کہا اوصینی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اب تو ملاقات نہیں ہوگی نا, آخری ملاقات ہے نا, اللہ کے رسول اب میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا نا, اب تو جو ہوگا قیامت کے دن ہوگا, آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے. بولو آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے. ہمارے نبی پھر قریب آئے اور کہا معاذ جو وصیت کرتا ہوں انشاءاللہ تم نہیں, میں قیامت تک آنے والے میرے امت کے مردوں اور عورتوں کو وصیت کرتا ہوں, اور وہ وصیت کرتا ہوں کہ ابھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی, لیکن اے معاذ کہاں ملاقات ہوگی؟ سب کہہ دو سبحان اللہ. کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ایک وصیت کرتا ہوں, ہماری قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ملاقات ہوگی, بولو سبحان اللہ. قیامت کے میدان میں بھی ملاقات ہوگی, بولو سبحان اللہ. حشر کے میدان میں, نشر کے میدان میں ملاقات ہوگی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا پل صراط پر ملاقات ہوگی, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی فرماتے بجلی کی طرف پار ہو جاؤ گے اور میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھ میں ہوگا, میرے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور ہمارے نبی نے یہ کہا معاذ تم اکیلے نہیں, یہ وصیت میں تم کو نہیں کرتا. کیا فرمایا؟ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم اکیلے نہیں, دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو, چاہے ہم کہیں کہ ہندوستان کا رہنے والا ہو اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو, جیسے ہم لوگ بہت بعد میں پیدا ہوئے, اللہ کے رسول فرماتے قیامت تک آنے والا میرا امتی کہیں کا رہنے والا ہو, کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو, ایک کام کر لے, وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد فرماتے میرے ساتھ میں ہوگا. ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ میں ہوگا. کیا کام کر لے؟ اس کو حدیث پاک میں فرمایا تقویٰ. بولو کیا کام کرنا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی, ساتھ میں بولو نا, کیا کام کرنا؟ تقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو ایسا بہت مشکل لگتا ہوگا کہ مولانا عربی میں بولے تقویٰ. تقویٰ کیا ہوگا؟ تقویٰ کیا؟ بہت آسان ہے میرے پیاروں, تقوی کی ڈیفینیشن اتنی آسان ہے, لیکن اگر ہم کریں جیسے حضرت معاذ کا ہاتھ قیامت میں نبی کے ہاتھوں میں ہوگا, ہر منزل پر نبی ہمارے ساتھ میں ہوں گے, ہمیں جنت تک پہنچائیں گے. لیکن ضروری کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے معلوم؟ جیسا گناہ سامنے آیا, بھائی کوئی گناہ ہے, ہم کو معلوم ہے یہ گناہ ہے,
اور اگر ہم کریں گے ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ باپ روکنے والا، نہ ماں روکنے والی، نہ بیوی روکنے والا، نہ سماج روکنے والا، نہ سوسائٹی روکنے والی، نہ کمیونٹی روکنے والی۔ ایک گناہ ہمارے سامنے ہے اور ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم نے اس وقت یہ ارادہ کیا اللہ میں یہ گناہ کروں گا، مجھے کوئی نہیں روکے گا، لیکن اللہ تو ناراض ہو جائے گا، تو ناراض ہو جائے گا، اس لیے آپ نے وہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے جا میرا بندہ تقویٰ آ گیا، اب تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ یہ ہے تقویٰ میرے پیارو، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تقویٰ۔ جیسے ہم باہر نکلے، عورت سامنے کھڑی، دیکھ سکتے ہیں، ارے بولو نا، دیکھ سکتے ہیں، بھائی دیکھا عورت کو بازار میں، کون روکنے والا؟ ارے ہمارا ابا ہمارے ساتھ میں، ہماری اماں ہمارے ساتھ میں، ہمارے دوست ہمارے ساتھ میں، ان کو کیا معلوم ہے کہ میں عورت کو دیکھ رہا، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے عورت سامنے آئی نظر جھکا دی، کیوں جھکا دی؟ مجھے کوئی نہیں روکے گا، لیکن ایک مرتبہ غلط نظر سے دیکھوں گا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ یہاں گردن جھکی، وہاں تقویٰ ملا، اور وہاں جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں۔ یہی تو ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہے تقویٰ ہے ہمارے پاس، کتنے گناہ کرتے ہیں، اب یہاں دیکھو نا کتنے ایسے، ہاں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں یا نہیں بولو نا، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، اور اگر بنایا ہوتا نا تو بھی نماز پڑھ، بولو تو بھی نماز پڑھ، کیونکہ نماز کے بارے میں کہا کھڑے ہو کر پڑھ لے، کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ارے لیٹ کے پڑھ لے، ارے لیٹ کے پڑھوں گا تو اللہ سجدہ کیسا کروں گا؟ فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع سجدہ کر لینا، مگر نماز کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہم، لیکن نہیں پڑھا، کہاں گیا تقویٰ؟ کہاں گیا تقویٰ؟ اچھا داڑھی رکھنا، رکھ سکتے کہ نہیں؟ ارے بولو رکھ سکتے نہیں، آئینے میں دیکھتا ہے، شیو کرتا ہے، شیو کرتا ہے، وہ نبی کی سنت کے بال، نبی سے محبت والے بال، وہ ہمارے بیسن میں جاتے ہیں یا کسی حجام کے بیسن میں جاتے ہیں اور وہاں سے گندی نالے میں جاتے ہیں، نبی کے چہرے کی جو رونق تھی اس کو ہم نے گندے گندے نالوں میں پہنچایا ہے، اور کوئی روکنے والا ہم کو نہیں، لیکن اللہ کے واسطے کوئی روکے نہ روکے، مجھے تو اللہ کو بتانا ہے نا، مجھے تو میرے نبی کو بتانا، اس لیے میں داڑھی رکھتا، اس کا نام تقویٰ ہے میرے پیاروں۔ اے میرے پیاروں، یہ اللہ کے راستے میں جو ہم نکلتے ہیں یا جاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا مدرسوں میں جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ آج ہم یہاں آئے ہیں، اگر اللہ نے جمعہ پڑھنے نہ کہا ہوتا تو ہم کوئی جمعہ پڑھنے آتا، لیکن آئے، ہم لوگ آئے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ آج کے حالات میں میرے پیاروں، آج جو حالات پہ حالات آ رہے، اس میں سب سے بڑا کام اللہ کی قسم اگر کوئی ہے تو نبی کے طریقے کو اختیار کرنا۔ یہ کیا کورونا، کلمے والا کورونا کے بارے میں تبصرہ کرے، کلمے والا ڈینگو کے بارے میں بات کرے، کلمے والا چکن گنیا کے بارے میں بات کرے، کلمے والا کیا بات کرے؟ ارے ہم تو کہتے کورونا آیا، چکن گنیا آیا، ڈینگو آیا، آسمان سے وبا آئی، زمین میں زلزلہ آیا، آسمان پر ٹڈی کا عذاب آیا، سیدھی بات ہے میرے پیارو، اللہ ہم سے اس لیے ناراض ہے، ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑ کر کسی اور کا دامن تھاما ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤ، عقل حیران ہو جائے، آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا، تو ہاں بولو نا، ہاں ساتھ میں بولو نا، دعوت تبلیغ کے بانی مبانی، جنہوں نے اپنا خون پسینہ سب کچھ لگایا اور اس کام کو معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اللہ نے صدی مکمل کر دی۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جب ان کا آخری وقت، بس بات ختم کر رہا ہوں، جب ان کا بولو کون سا وقت؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت، اور آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے گزرنا ہوتا، نہ بول سکتے، نہ ہاتھ اٹھا سکتے، نہ پاؤں اٹھا سکتے، بدن میں سارے خواہ کمزور ہو جاتے، طاقت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بھی اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ٹھنڈی کا موسم ہے، جیسے آج کل جو موسم ہے ٹھنڈ کا موسم ہے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنی چارپائی پر لیتے، ایک خادم وہاں پر کھڑا ہے۔ اب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی کمزوری ہے کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، اپنے خادم کو دیکھو، میری طرف دیکھنا، یوں اشارہ کرتے، کیا مطلب اور پھر اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے یوں کرتے، یوں، یعنی موزہ نکالو، جو موزے پہنے ہوں گے ٹھنڈی میں، موزہ نکالو۔ بھائی بات ایک دم سمجھ میں آنے والی، خادم کو اشارہ کیا آؤ، اور پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور یوں کیا، یعنی مطلب موزہ نکالو۔ اب وہ خادم آئے اور جیسا موزہ نکالنے کو گئے، آپ سے بولا نہیں جاتا نا یعنی مطلب موزہ، خادم سمجھ گئے کہ میں موزہ نکالنا
نہیں. خادم واپس اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. مولانا الیاس پھر آئے. اب بول تو نہیں پاتے, پاؤں کی طرف اشارہ کیا, مطلب ہے کہ موزہ نکالو. وہ خادم آئے, پھر انہوں نے موزہ جیسے نکالنے گئے, مولانا نے زور سے آواز دی, مطلب ہے کہ موزہ نہ نکالو. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ ہوا, پھر 4 مرتبہ ہوا, پھر 5 مرتبہ ہوا. 5 مرتبہ ہونے کے بعد وہ خادم سوچنے لگے مولانا کو کیا ہو گیا, مجھے بلاتے, آتا ہوں, موزہ نکالنے کہتے, موزہ نکالنے جاتا ہوں تو نکالنے نہیں دیتے. خادم اندر گئے اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کو لے کر آئے, جن کو ہم حضرت جی کے نام سے یاد کرتے ہیں, ان کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ کے ابو کو دیکھو نا, آپ کے ابو کو دیکھو, مجھے بار بار کہتے ہیں کہ موزہ نکالو, موزہ نکالنے جاتا تو مجھے موزہ نکالنے نہیں دیتے. تو حضرت جی یعنی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے وہ کہنے لگے اچھا دیکھو اب کیا کہہ رہے ابو. تو مولانا الیاس نے وہی بات, آؤ, پاؤں کی طرف اشارہ کیا, موزہ. جیسے یہ موزہ نکالنے گئے مولانا نے پھر آ کر کے آواز کی, تو انہوں نے کہا, مولانا الیاس کے بیٹے کو کہا دیکھو آپ کے ابو ایسا ہی کر رہے, یہ 5 مرتبہ پہلے ہو گیا, یہ 6ٹھی مرتبہ ایسا ہوا. بھائی اللہ کے ولی کا بیٹے بھی کیسے اللہ کے ولی تھے. وہ صاحبزادے حضرت جی رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے ابو کہتے موزہ نکالو, ابو کہتے ہیں کہ موزہ نکالو. تو خادم نے کہا میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں, موزہ نکال رہا ہوں. کہا تم موزہ نکال رہے ہو سیدھے پاؤں کا, حالانکہ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب موزہ نکالو تو پہلے الٹے پاؤں کا, پہلے بائیں پاؤں کا. تم سنت کے خلاف کر رہے ہو. ابو یہی کہتے ہیں موزہ نکالو, مگر تم بار بار سیدھے پاؤں پر موزہ نکالتے ہو, حالانکہ ہمارے نبی نے جب بھی موزہ پہنا ہے تو سیدھے پاؤں پہ پہنا ہے, اور جب اتارا ہے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارا. اور خادم فوراً ادھر آ گئے, بائیں پاؤں کی طرف آئے اور موزہ نکالا. مولانا الیاس کی آنکھوں میں آنسو تھی, چہرے پر مسکراہٹ تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, چہرے پر مسکراہٹ تھی, اور آسمان کی طرف دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا, اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ بتا کر گئے کہ جیے تھے آقا کے قدموں پر, گئے تو بھی آقا کے قدموں پر. ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے قدم پر, ہمارا مرنا بھی. آج ہم لوگ میرے پیاروں, اللہ حفاظت فرمائے, زیادہ وقت نہیں, 3 منٹ باقی ہے. صرف اتنا میں کہوں گا میرے پیاروں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم نماز پڑھو, اور ہو سکے تو 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ جو مجمع بیٹھا نا, اس میں 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی, جن کو علم تر کیف فعل ربک والی سورت صحیح نہیں ہوگی. یہاں وہ مجمع بیٹھا ہے جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ غسل کرنے کی سنتیں کتنی ہے. یہاں وہ مجمع بیٹھا ہے جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے. ہم کو دنیا کے میڈیا کے بارے میں معلوم ہے, حالات کے بارے میں معلوم ہے, ہمیں اسٹائل کے بارے میں معلوم ہے, ہمیں امریکہ میں کیا ہوتا ہے وہ معلوم ہے, لیکن ہمارے نبی نے, ہمارے 5 بچے ہو گئے, اب تک غسل کرنے کا سنت کے مطابق طریقہ ہم کو نہیں آیا ہے. اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ میرے پیاروں, پہلا کام تو یہ طے کر لو کہ اللہ سے ڈریں گے, اور اللہ کا ڈر کب آئے گا؟ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے. بولو کیا کریں گے؟ نماز. کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی نماز کی پابندی کریں. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات یہ بھی بتا دو, چونکہ بات چلی تقوی کی, آج سب لوگ پریشان ہیں, پیسہ نہیں, کاروبار نہیں, قرضہ جاتا نہیں میرے دوستوں, اور الگ الگ اسکیم نکالتا ہے, الگ الگ کوشش کرتا, میں یہ کام کروں گا تو مجھے پروفٹ ملے گا. ارے نہ یہ دھندا نہیں, کپڑے کا دھندا نہیں, اب برتن کا دھندا کروں گا تو پروفٹ ملے گا. پھر برتن کے دھندے میں نیچے آ گیا, نہ اب کوئی دوسرا اور دھندا کروں گا, ہوٹل کا دھندا کروں گا, اس میں نیچے آیا, قرضے پہ قرضہ. لیکن کوئی دھندا سکسیس کیوں نہیں ہوا؟ کسی نے جادو کر دیا. ہم لوگ یہی بولتے ہیں, دھندا کیوں نہیں ہوا؟ جادو کر دیا. سب جادوگر فرصت میں تیرے پیچھے بیٹھ گئے. دھندا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ کاروبار کیسے کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سے ڈر. بولو اللہ کیا فرماتے؟ میرے سے. اور ڈر کا مطلب میں نے بتا دیا, گناہ سامنے ہو گناہ چھوڑ دے, میرے سے ڈر. اللہ فرماتے فکر مت کرنا, اتنی روزی چھپر پھاڑ کے دوں گا کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ فرماتے میرا بندہ ڈر جا مجھ سے, گناہ چھوڑ دے, سب مصیبتیں دور کروں گا, ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ وعدہ کرنے والا کون؟ دنیا والے جھوٹ بولے, اللہ جھوٹ بولے, اللہ غلط بولے,
अल्लाह के कलाम में कोई शक होवे, कोई डाउट आवे, कोई मिस्टेक होवे, कभी नहीं होवे मेरे प्यारों। इसलिए रोजी का मामला भी तकवे पर है और नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाएंगे। अल्लाह यहाँ के सारे उलमा को बेहतरीन बदला अता फरमाए, बल्कि सारे लोग जो यहाँ सुन रहे हैं अल्लाह मेरे नालायक को और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे बात खत्म करते करते दो ऐलान करना। पहला ऐलान ये करना कि असर की नमाज के बाद, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद कभी मिस नहीं करने का। मस्जिद में तालीम हो रही है, तालीम में बैठ जाओ, लेकिन असर की नमाज जब जुमा आवे तो गोल्डन पीरियड है हमारा, गोल्डन पीरियड जुमा का, क्योंकि आज जुमा मिली, आइंदा जुमा मिलेगा नहीं मालूम। असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दरूद पढ़ने का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलि व सल्लिम तस्लीमा। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अबू हुरैरा दोनों फरमाते, हमने कानों से सुना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन असर के बाद ये दरूद 80 मरतबा पढ़े, अल्लाह 80 साल के गुनाहों को माफ कर देता है। 80 साल की इबादत, मतलब ये दरूद पर भी तकवे का सवाब मिल जाता है। तो एक तो ये कार्ड आपको इंशाल्लाह बाहर मिलेगा, ये दरूद जरूर पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, अपनी बीवी बच्चों को भी कहेंगे कि असर की नमाज के बाद पढ़े, भाई पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। और एक बहुत अच्छी हमारी खुशनसीबी है, हमारा ये एक लख समझो, हमारा एक अच्छा नसीबा समझो कि आज 3 जगह से ये उम्मत के उलमा आए हैं। और इसलिए आए हैं कि किसी को मस्जिद, जैसे हमारे यहाँ सूरत में उमरवाड़ा है, वहाँ से एक साहब आए, ये मौलाना आए हैं, ये उमरवाड़ा ना, यहाँ से ये मौलाना आए हैं और मस्जिद की जगह खरीद ली गई है। अब मस्जिद का थोड़ा बहुत काम बाकी है और हदीस पाक में लिखा जिसने अल्लाह का घर बनाया अल्लाह ने जन्नत में उसका महल बनाया। तो ये हमारे उमरवाड़ा वाले भाई आलिम है, बाहर खड़े होंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, आप मस्जिद बनाने के वास्ते पैसा देंगे। फिर मुझे पता चला कि बंगाल यानी कलकत्ता से एक लड़कियों का मदरसा है, वहां खाने पीने के लाले पड़े। आपको मालूम है हर मदरसे में अभी कलेक्शन नहीं होता है, खाने पीने के लाले पड़े हुए और मदरसे धीरे धीरे शुरू हो रहे, बोलो सुभान अल्लाह। तो वो कलकत्ता से भी मौलाना आए हुए हैं, वो भी बाहर खड़े होंगे। ये लड़कियों का मदरसा है और एक और लड़कियों का मदरसा रतलाम में है, वहां के भी एक जिम्मेदार यहाँ पर आए हैं हमारे। अल्लाह मौलाना उजैर साहब को बहुत अच्छा रखे। ये लोग सब आए मेरे पास, कहने लगे मौलाना चंदे का ऐलान करना। मैंने कहा भाई इमाम साहब से पूछो, मौलाना उजैर साहब ने इतना दिल खोल कर इजाजत दी है तो आप लोग भी दिल खोल कर ताउन करेंगे। देखो याद रखना, जो कलकत्ता वाले आए हैं वो भी बाहर होंगे, जिनके लड़कियों का मदरसा है, जो रतलाम वाले वो भी बाहर होंगे, उनके भी लड़कियों का मदरसा, और ये उमरवाड़ा वाले ये होंगे। ये अल्लाह के घर को बनाने वाला मामला मेरे प्यारों, देते जाओ। अल्लाह की कसम मैं आखिरी बात बता रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया फयुदाइफहु लहु अज़आफन कसीरा। अल्लाह कहता तू गिन गिन के दे, मैं इतना दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। तू रास्ते में निकलेगा, कोई कहेगा हाजी साहब ये आपकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी, मैंने कब खरीदा? तो याद दिलाएंगे, देखो देखो आपकी है। तो अल्लाह कहेंगे मैं तुझे याद नहीं रखवाऊंगा, तूने गिन कर दिया था, मैंने इतना दिया कि तू गिन भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें कि